من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریف اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور اسے بنانے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین ہے. آج 11 مئی 2025 بروز اتوار 2:45 ہم لوگ باری بنگلہ آفس میں موجود ہیں، اور ہمارے اکٹھا ہونے کا مقصد قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا ہے. تو آج اس پروگرام کے لیے عنوان کی ذمہ داری مجھے ملی تھی. اس کے بعد جو ہمارا پہلا پروگرام ہوتا ہے درس قرآن کا، اس کی ذمہ داری برادر ظفر سر کو ملی ہے جن کے پاس 15 منٹ کا وقت ہوگا. اس کے بعد جو ہمارا دوسرا پروگرام ہوتا ہے درس حدیث، اس کی ذمہ داری برادر شیان کو ملی ہے، ان کے پاس بھی 15 منٹ کا وقت ہوگا. اور ایک سوشل ٹاپک ہے باجماعت نماز پڑھنے کی اہمیت، اور ان کی ذمہ داری قاضی محمد عزیر صاحب کو ملی ہے، ان کے پاس 10 منٹ کا وقت ہوگا. اس کے بعد دعا ہو کے یہ پروگرام کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے میں درس قرآن کے لیے برادر ظفر سر کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مقرر وقت میں اپنا پروگرام پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، جیسا کہ مجھے پھر سے ایک بار درس قرآن کی ذمہ داری ملی ہے، اور آج جو آیت کی میں تفسیر کروں گا وہ ہے سورہ بقرہ کی 165 نمبر کی آیت اور 166 نمبر کی آیت. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. لیکن اللہ کے ایک ہونے کی دلیلیں جھٹنے والے ان کھلی کھلی نشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کے برابر اور مد مقابل ٹھہراتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک ٹھہرا دیں. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہوتا ہے. جو ایمان لاتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجھنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوجھ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیار اللہ کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. تو دوستوں، یہ آیت کریمہ کا جو میں نے تلاوت کی اور اس کا جو ٹرانسلیشن میں نے پڑھا، تو بہت سارے لوگوں کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے اس آیت کو دیکھ کر کہ یہ مشرکین عرب کے لیے تھی آیت. تو کیونکہ اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ بتوں کو پوجتے تھے، اور اللہ کے وہ ایک خدا کو تو مانتے تھے، لیکن ان کے سامنے کتنے بتوں کو وہ الگ الگ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے کہ یہ بارش کے دیوتا، یہ فلاں کے دیوتا، یہ فلاں کے دیوتا، ہر ایک چیز کا الگ الگ ان کے دیوتا ہوا کرتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آیت صرف مشرکین عرب پر لاگو ہوتی ہے یا پھر نان بلیور پر لاگو ہوتی ہے. آج کل ہم میں سے یہ سب چیز کتنی کامن ہو گئی ہے. اللہ کے ہونے کی دلیلیں جٹنے والی کھلی نشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کے برابر مد مقابل رکھ دیتے ہیں. پچھلی آیت میں جو بات آئی تھی اللہ کے، انہوں نے کچھ فزیکل فینومینا کی بات آئی تھی، اللہ کے سارے نیچرز میں جو بڑے بڑے اللہ کے فزیکل فینومینا اس کے بارے میں بتایا گیا تھا. اللہ کے قدرت کو بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیز بخشی ہے، کیا دیا ہے اللہ پاک نے.
اس آیت کے بعد یہ آیت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو, کسی انسان کو, کسی دیوی کو, کسی پتھر کو اللہ کے برابر مستحق مان لیتے ہیں. تو حضرات ذرا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بے شک ہم جیسے کسی انسان سے محبت کرتے ہیں, محبت کرنا لازمی ہے کیونکہ وہ انسانی نیچر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جیسے کوئی انسان کا اخلاق بہت اچھا ہے تو ہمیں وہ اچھا لگنے لگتا ہے کہ چلو اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. ایسے ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے, ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے, لیکن محبت کرنا منع نہیں ہے. محبت کا جب وہ لیول, جب وہ ایکسٹریم لیول پہنچ جاتا ہے, وہ اللہ اس کے آگے, مطلب اللہ کے آگے وہ چیز چلی جاتی ہے, تو وہاں پر لوگ جو ہے اللہ سے زیادہ جب کسی چیز کو ترجیح دینے لگتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. اور ہمیں تو اب تک یہی لگتا آیا ہے کہ جو لوگ بت پرستی کر رہے ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں, وہ لوگ غافل ہیں, وہ لوگ مشرک ہیں. اور ہم لوگ تو خیر الحمدللہ نماز پڑھ رہے ہیں, باقی جو اللہ کے احکام میں کچھ کر رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پر ایسا آتا ہے جہاں پر ہمیں معلوم نہیں ہوتا, ہم لوگ اپنے نفس میں گرفت ہوئے رہتے ہیں. صبح میں کان میں آواز آتی ہے اذان کی, پھر بھی ہم لوگ جو ہے اذان سن کر سو جاتے ہیں. نماز کی ہمت نہیں ہوئی, نماز کا دل نہیں کیا, نفس میں وہاں پہ شیطان نے اور آپ کو بہکا دیا, میٹھی میٹھی نیند آ رہی تھی, اذان کی آواز سن کر آنکھ بند ہو گیا. پھر تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے لوگ جو آج کل مبتلا ہو چکے ہیں اور کسی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. تو اسی بارے میں یہ آیت آئی ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کو کسی کے مد مقابل مانتے ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ایسے حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگوں کے سب سے بڑھ کر اللہ محبوب ہوتا ہے. یعنی جو سچے ایمان والے ہیں, جو اللہ کی ذات پر جن کو یقین ہے, ان کے لیے سب سے محبوب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اللہ کا محبوب ہونے کا یہاں پر کیا مطلب ہے کہ ہم جب کسی کام میں جب لگے ہوتے ہیں, بہت ضروری امپورٹنٹ کام چل رہا ہوتا ہے, اتنے میں ہمیں اذان کی آواز سنائی دے اور ہم میں اللہ کی ایسی محبت ہونی چاہیے کہ کام کتنا ہی امپورٹنٹ کیوں نہ ہو, تو ہم لوگ اس کام کو اگر پاسبل ہو, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتا, لیکن ایسا نہیں کہ نماز چھوڑ دینی ہے ہمیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ایسی پریشانی آ جاتی ہے, انسان پورا طرح سے چاہ کر کے اس وقت نماز ادا نہیں کر پاتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سہولتیں دی ہیں کہ نماز ادا کیجیے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, چوک پر بیٹھے ہیں, کہیں پر محفل میں لگی ہوئی ہے, کچھ گفتگو چل رہی ہے, اذان ہو رہی ہے اور ہم لوگ جو ہے نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے لیکن ہم لوگ مصروف ہیں. تو اور جو پہلے کے لوگ تھے, پہلے کے لوگوں کی تو بات چھوڑ دی, انہوں نے پیغمبروں کو خدا مان رکھا تھا. اگزامپل کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں آپ لوگ. یہودیوں نے, وہ اللہ کے پیغمبر تھے, اس سے پہلے عزیر علیہ السلام کا قصہ, بہت سارے, مریم علیہ السلام. تو یہ چیز دیکھ لیں کہ اللہ کی ذات کو اللہ نے جب پیغمبروں کو دنیا میں دین پھیلانے کے لیے بھیجا اور ان کو اپنا خدا بنا ڈالا, نعوذ باللہ. تو کیسے لوگ ہیں. اللہ ایسا ہے کہ جیسے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, تو اس پر ایک حدیث ہے, صحیح مسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ کسی شخص نے کہا جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ فلاح پا گیا, وہ کامیاب رہا, اور جس نے ان دونوں کی اطاعت نہیں کی وہ کامیابی نہ حاصل کر سکا, وہ کچھ نہیں, وہ برباد ہو گیا. تو اللہ کے نبی اس پر غصہ آئے, انہوں نے, جبکہ ایسا الفاظ انہوں نے یوز نہیں کیا, تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ لفظ یوز کیوں کیا کہ ان دونوں کی, یہاں پر تمہیں بولنا چاہیے تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, ان دونوں کی یہاں پہ پرونون کا یوز کیا گیا. تو یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ کے جو نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, ہم ان کی امت ہیں, تو وہ تک نہیں چاہتا کہ ان کا مطلب کسی اس طرح سے ذکر آئے
बिना नबी के नाम लगाए हुए। जैसे इन दो अल्लाह के नबी की जो ये हदीस है, ये जो हदीस है कि अल्लाह इन दोनों का जो लफ्ज आया वो गुस्सा गए कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तुम्हें ये बात बोलनी चाहिए थी कि अल्लाह और उनके नबी की अताअत। जो और एक और हदीस में आता है, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि जो होता है अल्लाह और उसके नबी की मर्जी से होता है। तो फिर इस पर भी ये बात आएगी कि अल्लाह की ही मर्जी से, सारी कुछ अल्लाह की मर्जी से होती है। अल्लाह ताला ने जो हमें प्रॉफिट के तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए भेजा कि हम उनकी अताअत करें। वाती अल्लाह वाती रसूल, अल्लाह की अताअत और उसके रसूल की अताअत करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। अगर हम किसी चीज पर रसूल को वो तरजीह दे दें जो कि अल्लाह ताला ने, वो अल्लाह के महबूब हैं, बेशक उनका अपना मर्तबा है, लेकिन इतना एक्सट्रीम लेवल ऐसा नहीं आना चाहिए कहीं पर कि उनको अल्लाह के मुकाबिल लाकर खड़ा कर दे। अल्लाह के बराबर उनको नहीं देखना है हमें। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह के वो महबूब है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के नाम के बाद रसूल का नाम आता है। अज़ान में भी ना आता है ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह के मुकाबिल किसी को लाकर खड़ा कर देना, दुनियावी एतबार से अगर हम लोग अपने आप को जज करें तो कितना ही जगह, क्यों हमें मालूम नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे ये बातें छिपी रहती है कि हम लोग किसी इंसान को अल्लाह के मुकाबिल लाकर खड़ा कर देते हैं और हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हम इस शिर्क में मुब्तला हो चुके हैं। हालांकि ईमान रखने वाले को सबसे बढ़कर अल्लाह महबूब होता है, लेकिन जो लोग, इन लोगों के बारे में भी बात आई है कि जो लोग सच्चे हैं, जो लोग ईमान वाले हैं, जो लोग अल्लाह को मानते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा महबूब अल्लाह होता है। दुनियावी एतबार में नेचर है कि इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है, इंसान जब कोई इसके साथ कुछ भला करता है तो उसके लिए मोहब्बत जाग जाती है बेशक, लेकिन कहीं पर मोहब्बत को हावी एक्सट्रीम लेवल के लिए मना किया जा रहा है। ऐसा ना हो, कहीं पे ऐसा ना हो कि आप किसी को अल्लाह से ज्यादा चाहने लगे और अल्लाह की नाफरमानी कर बैठे। जब आप किसी से शदीद मोहब्बत में पड़ जाते हैं, जब आप किसी से बेइंतहा प्यार करने लग जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अल्लाह से दूर होने लगते हैं। किसी से अगर मोहब्बत करनी है तो सिर्फ वाहिद अल्लाह के लिए करो। किसी को अगर अपना मानो तो अल्लाह के लिए मानो। इस तरह की मोहब्बत का हुक्म दिया। लेकिन जो लोग ईमान वाले हैं वो अल्लाह उनको अपना महबूब बना कर रखता है। काश जो कुछ अजाब को सामने देखकर उन्हें सूझने वाला है वो आज ही इन जालिमों को सूझ जाए कि सारी ताकतें और सारे इख्तियार अल्लाह के ही कब्जे में। ये बातें समझ में आएगी आखिरत के दिन, और आगे की जो आयत आएगी इस पे बहुत अच्छी तरह से बात की गई है। तो ये बातें समझ में आएगी आखिरत के दिन, जब कोई किसी को पूछने वाला ना होगा। उस दिन आपको समझ में आएगा कि क्या अल्लाह ताला का क्या हुक्म था और हमने कैसा वक्त गुजार दिया, हमें क्या करने का हुक्म था, हमने क्या कर डाला। वो आगे आयत में इंशाअल्लाह इस पे तफसील से बात करूंगा। और ये कि अल्लाह सजा देने में बहुत सख्त है। जितना महबूब है, जितना अल्लाह ताला जितना रहमान है, अल्लाह उतना जब्बार भी है। इस बात को भी याद रखना है। अल्लाह सिर्फ रहमान नहीं, अल्लाह रहमान है, लेकिन अल्लाह जितनी मोहब्बत, जो आप जिस इंसान से जितनी मोहब्बत करते हैं, अगर वो गलती करता है तो उससे गुस्सा भी उतना ही उठता है। ये आप जानते होंगे। अगर आप किसी से बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं, अगर आप किसी को बहुत ज्यादा मानते हैं, अपने बच्चों को, और वो जब गलतियां करते हैं तो गुस्सा उनसे और ज्यादा आ जाता है। तो सोचिए अल्लाह ताला जो न जाने कितनी माओं से ज्यादा प्यार करने वाला अपने बंदों से, जो न जाने जिन्होंने हमें कितनी नेमतें बख्शी हैं। पिछले आयत में कितनी तफसील से बात हुई थी इस पर। तो अब उसके जब अगर हम नाफरमानी करेंगे तो उसके गजब के लिए भी हमें रेडी रहना होगा। अगली आयत ये इस्तबल्लज़ीन तबऊ मिनल्लज़ीन तबऊ बलाउल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। जब वो सजा देगा उस वक्त कैफियत ये होगी कि वही पेशवा और रहनुमा
जिनकी दुनिया में पैरवी की गई थी, अपने पैरवी करने वाले से बेताल्लुकी जाहिर करेंगे, मगर सजा पाकर रहेंगे और उनके सारे असबाब, सारे वसाइल, सारे साधनों का सिलसिला काट दिया जाएगा। आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे मुसलमान भाइयों में से जाकर मजार को पूछते हैं, किस तरह के शिर्क में मुब्तला है। जो इंसान एक मक्खी अपने बदन से नहीं हटा सक रहा है, हम जाकर उसको क्या, हम लोग ये और ये बोलते हैं वो लोग शान से कि हम इसको ये वसीला बनाकर, अल्लाह ताला का मतलब इनको वसीला बनाया जा रहा है। औरतें जाकर सजदा करती है, ताजिया चढ़ाया जाता है उनके मजारों पर। क्या हमें अल्लाह से कांटेक्ट करने के लिए किसी वसीले की जरूरत है? क्या अगर हम दुआ मांगे तो अल्लाह हमारी डायरेक्ट दुआ नहीं सुनेगा? तो ये सारे लोग जो है शिर्क में मुब्तला हो चुके हैं, पूरी तरह से अपने आप को सरेखम कर चुके हैं। लेकिन याद रखो, जब वो सजा देगा ना, जब आप आखिरत के दिन या आपका हिसाब होगा, जब अल्लाह ताला आपको सजा देगा, उस वक्त कैफियत ये होगी कि वही पेशवा, वही लोग जिनकी ये लोग पूजा किए करते हैं, जिस पत्थर की पूजा करते थे, जिस भगवान की पूजा करते थे, जिसे अपना भगवान बना रखा था, वही लोग उनसे नाता तोड़ लेंगे। वो कहेंगे अल्लाह ताला हमने इन्हें ऐसा करने को कभी कहा ही नहीं था। वो लोग जो पूजा किया करते थे, वो लोग बोलेंगे अल्लाह मुझे एक मौका और दे दे, मुझे एक मौका और दे दे, मैं इनके गिरफ्त में आ गया था, मुझे लगा था यही भगवान है, यही मेरा सब कुछ करने वाले हैं, मुझे एक मौका दे दे। लेकिन और उनके अपने पैरवी करने वालों से बेताल्लुकी जाहिर करेंगे। दोनों में आपस में वहां पर काफी ज्यादा ये होगी, दोनों एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देंगे। वो बोलेंगे मैं इनकी पैरवी करता था, वो बोलेंगे मैंने इसको कहीं पैरवी करने नहीं कहा था। तो जान लो उस वक्त मोहलत ना मिलेगी आपको। अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। और अल्लाह ताला इस जो गुनाह में हम लोग मुब्तला हो चुके हैं, इस तरह का गुनाह आजकल आम हो गया है, उसको करने से पहले एक बार इंसान सोचता तक नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया है। क्या वो जो शख्स जिसको हम सजदे कर रहे हैं, क्या वो एक मक्खी हटाने के, एक पत्थर गिराने के लायक है? तो अल्लाह ताला हमें इन सब गुनाहों से महफूज रखे। और जो क़यामत का दिन आएगा, क़यामत के दिन ये आलम रहेगा, ये तो आई रहनुमा वाली बात। जो माँ अपने बेटे से इतना प्यार करती है, अपने बच्चों से, अपनी औलादों से, भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा उस दिन। कोई किसी को नहीं पहचानेगा, सब अपने अपने अमाल के पीछे दौड़ेंगे, अफरा तफरी का आलम रहेगा उस दिन। तो ये रहनुमा कहाँ से काम आने वाले हैं? इसमें तो साफ दलील दे दी गई है। क्या कभी उन लोगों ने इस आयत पे गौर नहीं किया? अगर जो लोग इस चीज में मुब्तला है, काश कि वो इस आयत को समझ पाते, इस आयत को पढ़ते। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन आयतों पर ज्यादा से ज्यादा सुनने और कहने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अभी आपके सामने ब्रदर जफ़र सर थे और इन्होंने सूरह बकरा की आयत नंबर 165 और 166 की मुख्तसर तफसीर पेश की, जहाँ पहली आयत में तौहीद के बारे में बात आई कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के साथ किसी और को उसका माबूद और उसके मद्दे मुकाबिल ठहराते हैं। जैसे कि ब्रदर जफ़र सर ने भी वाज़े अंदाज में ये पेश कर दिया कि ये आयत इस गुमान में नहीं रहिएगा, इस मिसकॉन्सेप्शन में नहीं रहिएगा कि ये आयत सिर्फ़ उस वक्त के लोगों के लिए और स्पेशली अहले मक्का के लिए थे। हर वक्त के लोग और हर इंसानियत, जो लोग ये कहते हैं ना कि माई बॉडी माई विल, असल में उनका खुद का कॉन्सेप्ट गलत है। क्यों? अगर आप अल्लाह को अपना रब नहीं मानेंगे, अगर आप अल्लाह की परस्तिश नहीं करेंगे, उसके ग़ुलाम नहीं होंगे, तो डेफिनेटली आप किसी और के ग़ुलाम होंगे और आप किसी और को माबूद बनाएंगे। वेदर यू नो, आप जान रहे हो या फिर इनवॉलेंट्री एक्शन हो, लेकिन आप किसी न किसी को ग़ुलाम बना रहे हैं। अगर आप अल्लाह को ग़ुलाम, अल्लाह के ग़ुलाम नहीं होंगे, अल्लाह को अपना माबूद नहीं बनाएंगे, तो आप शायद आप फैशन को अपने माबूद बना लिए, किसी ने शायद दौलत को अपना माबूद बना लिया, तो आप किसी न किसी चीज़ के ग़ुलाम होंगे ज़िंदगी में। और जो इंसान अल्लाह का ग़ुलाम हो जाता है, अल्लाह को अपना माबूद बना लेता है,
تو پھر وہ ظاہر سی بات وہ ان ساری چیزوں کو یوٹیلائز کرتا ہے، دولت کو بھی یوٹیلائز کرتا ہے، فیشن کے جو چیزیں انہیں بھی یوٹیلائز کرتا ہے، لیکن ہر چیزوں کا جو ہے ایک لمیٹیشن ہے، وہ حدود اللہ کو کراس نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں یہ بات آئی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کیا بتایا، مسلمانوں کو کیا بتایا کہ مسلمان تو جو بھی اعمال کرتے ہیں نا، ان صلاتی و نسوقی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، وہ سارے سب کچھ جو ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت میں یہ بات آئی، دوسری آیت میں بات جو آئی تھی آپ کے سامنے جو بردر نے پیش کیا کہ اس وقت آن دا ڈے آف ججمنٹ کہ جن کی آپ پرسٹس کرتے ہیں، جن کو آپ معبود مناتے ہیں، جن کی آپ پوجا کرتے ہیں، جن کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، وہ آپ سے اس دن اعلان برات کر لیں گے، وہ آپ سے اس دن جو ہے پرے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے میں نے تو کبھی اسے کہا ہی نہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلائیں گے اور پوچھیں گے کیا تم نے ان لوگوں کو یہ کہا تھا کہ یہ تمہارے پوجا کریں اور سن آف گاڈ کہیں؟ تو وہ کہیں گے نہیں۔ پھر لاسٹ میں ہم ہی لوگ ان دا سینس کہ جو اصل مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں وہ گواہی دیں گے اس دن کہ نہیں، یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہے خود یہ من گھڑت عقیدوں میں اور یہ ساری چیزوں میں لگے ہوئے تھے۔ تو یہ باتیں آئیں۔ اب جن حضرات کو اس پارٹیکولر 2 آیت پہ جو بھی سوال ہو تو وہ برادر ظفر سر سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا پروگرام درس حدیث کا ہے، جس کی ذمہ داری برادر شیان کو ملی ہے، ان کے پاس بھی 15 منٹ کا وقت ہوگا۔ میں برادر شیان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مقرر وقت میں اپنا پروگرام پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ، احسن الہدی ہدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وبالسند المتصل منا للشيخ الإمام حافظ الحجة الأمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برجس الجوفي الإمام البخاري رحمه الله تعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمار بن قعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أمك، قال ثم من؟ قال ثم أمك، قال ثم من؟ قال ثم أبوك، وقال ابن شبرمة ويحيى ابن أيوب حدثنا أبو زرع مثل۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے عمارہ بن قعقاع بن شبرمہ نے، ان سے ابو ذرا نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا باپ ہے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 5971، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ ابو داؤد، ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ماں کا عظمت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ماں کی عظمت جو ہے باپ سے جو ہے بہت زیادہ ہے، اور حسن سلوک یعنی ان سے اچھا برتاؤ رکھنے کا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنے میں سب سے زیادہ حقدار جو ہیں وہ ماں ہیں۔ اور ان کے بارے میں اور بھی اس میں نسائی میں حدیث آتی ہے کہ ان کے پاؤں تلے جنت ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے یا کوئی ایک شخص تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں اس کے لیے جہاد کے لیے کہ جہاد ہم کو کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری ماں ہیں؟ بولا، انہوں نے فرمایا ہاں ہیں ہماری ماں ہے، تم انہی کی فرمانبرداری کرو یا انہی کی خدمت کرو۔
یہی تمہارے لیے اس جہاد سے بہتر ہے۔ اور پھر بعد میں فرمایا کہ ان کے پاؤں تلے جو ہے جنت ہے۔ اور بھی بہت سی احادیث اور بہت سے واقعات اس موضوع پہ ہے کہ ماں کی جو ہے ماں کے ساتھ ہر حال میں اس نے سلوک کرنا ہے، چاہے وہ مشرک بھی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ شرک بھی کرتی ہو تب بھی اس حال میں ماں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے۔ ہاں، بشرطے کہ اگر وہ ان کو شرک میں ڈھکیلنا چاہ رہی ہے یا سنت سے نفرت دلوانا چاہ رہی ہے تو اس حال میں جو ہے ماں کا فرما برداری نہیں کرنی۔ اور جہاں تک ہے باپ کے بارے میں، تو باپ کے بارے میں بھی حدیث میں فضیلت ہے کہ جنت کی چابی ہے، اور اس بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے ساتھ فرما برداری کرو۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ 3 آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں ایک مظلوم بھی ہے اور ایک والد بھی ہے۔ تو یہ سب چیز سے ہم لوگ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ماں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئیں، اچھے برتاؤ سے پیش آئیں، ان سے جو ہے جھڑک کے بات نہیں کریں، اور نہ باپ سے بھی جھڑک کے بات کریں۔ اللہ عالم بالصواب، تقبل اللہ منا ومنکم صالح العمل۔ ابھی آپ کے سامنے برادر شیان تھے اور انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث پیش کی جہاں ماں کے عظمت کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو کتنا ایمفیسس کیا ہے کہ قرآن مجید میں 4 جگہ فوراً اللہ کے حقوق کے بعد فوراً والدین کا حقوق آیا ہے، اور کتنے جگہ قرآن مجید میں آیا کہ وبالوالدین احسان، اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک دم احسن طریقے سے، یعنی کہ بیسٹ آف دی بیسٹ جو ہو سکتا ہے، آپ اس طرح سے ان کے سامنے جو ہے پیش آئیں۔ ایک جگہ آیا ہے کہ ان کے ساتھ اف تک کا جو ہے آواز نہیں کریں۔ اور آج ہم لوگ اپنے آپ کو سیلف انٹرسپیکشن کر سکتے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہے۔ اف تو چھوڑ دیجئے، ہم نہ جانے کتنے ورڈز اور کتنے وہ ورڈز جو کسی بچے کے سامنے بھی یوز نہیں کرنا چاہیے وہ اپنے والدین کے سامنے یوز کرتے ہیں۔ تو اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ اس چیز کا استعمال کم کرتے ہیں، اور جو لوگ لا علم ہیں یا پھر ان کو علم اتنا نہیں ہے تو وہ لا علمی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے لوگ علم رہتے ہوئے بھی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اپنے ایموشنز کو، وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی لیے یہ حدیث جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارے ماں باپ کا کیا امپورٹنس ہے۔ اور اس میں 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے ماں کے بارے میں یہ کیا، تو سب سے پہلی پرائیورٹی جو ہے ماں کو دی، پھر چوتھے بار کہا کہ تمہارے والد۔ تو اس کا بھی ایک لاجیکل ایکسپلینیشنز بھی برادر نے بھی پیش کیا کہ ایک اور نظریہ ہم اگر آپ کو بتائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو جسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے 9 منتھ کا پیریڈ، اس میں ایمبریو جو ہوتا ہے ایز اے پیراسائٹ ہوتا ہے۔ پیراسائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی چیز کے اوپر وہ اس وقت جو ہوتا ہے مدرس کے سامنے ایک پیراسائٹ ہوتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ مدرس کو نیوٹریشن کیسا مل رہا ہے، آکسیجن لیول کیا ہے، بی پی کیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کو نیوٹریشن چاہیے، اس کو ایک آپٹیمم لیول آف آکسیجن ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ اس کو یوٹیلائز کرتا ہے ارریسپیکٹیو اس کی ماں بیمار ہے، اس کو کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہے۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ ماں کا جو ہے حقوق جو ہے والد سے بہت زیادہ جو ہے اوپر ہے، تو جو کہ برادر نے پیش کیا آپ کے سامنے۔